آگے فرض پر بڑا اثر پڑتا ہے۔ جی 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 یہی بات ہے کہ ابھی تو فریکوینٹلی کرتے ہیں نا، حج کے دنوں میں بالکل ہی جو حج ہے وہ تو بہت مشقت والا بھی ہے، وہ فرض ہے، اب تھکائے نہیں، اب کبھی کبھی کر لیں وہ اور بات ہے۔ اس لیے 2-4 میں طواف ہو جائیں تو پورے عرصے میں 12 دن میں کافی ہے۔ نفل کو اپنے اوپر بوجھ نہیں بنا چاہیے، نفل کا مطلب ہی ہے کریں یا نہ کریں، جو کر لے وہ دوسرے کو نہ کہ تو نے نہیں کیا، اگر تو پوچھ رہا ہے نہیں کیا تو نے کیوں نہیں کیا، یہ دلیل ہے کہ آپ تو واجب سمجھ رہے ہیں۔ بھائی چائے پینا نفل ہے، ایک بندہ پی رہا ہے ایک نہیں پی رہا ہے، نہ پینے والے پر کوئی اعتراض نہیں، اس کو اس کی پسند نہیں ہوگی، جوس پیے گا، یہ ہے نفل کا مطلب یہ ہے۔ اس لیے کسی نفلی چیز کو اپنے اوپر لازم کرنا جو ہے اس کو کہتے ہیں التزام و معلوم یلتزم، جو چیز لازم نہیں اس کو لازم کر لینا، یہ شریعت میں پسندیدہ نہیں۔ اسی وجہ سے بدعت اسی سے بنتی ہے۔ ہاں وہاں بھول جاتے ہیں، یہاں تو ہم یہ فتوے کرتے ہیں یہ کیوں نہیں کیا جی کیوں نہیں کیا۔ تیسرے دن ہی قرآن خوانی کرانے کو لازم کرنا یہ بدعت کیوں ہے؟ اس لیے کہ قرآن پڑھ سکتے ہیں، منع نہیں، آپ قرآن پڑھو خیرات کرو، لیکن تیسرے دن کرنا یا 7ویں دن کرنا یا 40ویں دن کرنا، یہ ایک نفلی عمل کے لیے تم نے وقت کو جو مقرر کر دیا ضروری قرار، تو آپ تو واجب کر دیا، نفل کو واجب کر دیا، یہ بدعت ہو گیا کہ آپ نے ایڈیشن کر دیا حدیث جو ہے نا، کس میں جو ہے نا شریعت میں، شریعت نے تو اوپر رکھا تھا، آپ پہلے دن کر لو، دوسرے دن کر لو۔ ہمارے والد سمت اللہ علیہ سے ایک مولوی صاحب آئے کہا کہ ہم نے جی دوسرے دن جو ہے نا وہ قرآن خوانی یا اشعال ثواب کے لوگوں کا بھی تیسرے دن نہ کر دوسرے دن کر لو۔ اب ہمارے یہاں جو بدعتی تھے انہوں نے بھی دوسرے دن شروع کر دی، تو ابا جی نے کہا تم ایک دن پہلے کر دیا کرو مرنے سے۔ تو یہ جو یہی بدعت اسی طرح بنتی، ایک چیز شریعت اجازت دیتی ہے کہ آپ مرنے والے کے لیے خیرات کرو، لیکن اس کے لیے دن کا مقرر کرنا اور اس کو لازم قرار دینا یہ ہے۔ ہمارے شہر میں ایک وہ تھے، ایک مولوی صاحب تھے، بلکہ مفتی تھے دوسرے طبقے کے، تو وہاں میرا بیان ہوا تو میں نے اسی پر بات کی، ان کا بھی یہ فوری طور پر کر دو جو کرنا ہے، کیونکہ مرنے والے کو تو فوراً ضرورت ہے، وہ تمہارے میں کہ تھانے میں تمہارا بندہ بند ہو جائے اور تم کو یہ تیسرے دن سفارش کر کے لائیں گے تیری چھڑانے کے لیے، تم بیچارے 2 دن تو اس کا کیا حل کریں گے وہ سپاہی، آپ فوراً بھاگتے ہو۔ یہاں بھی بھائی وہ مشکل میں ہے، جلدی سے جو کچھ کرنا ہے کر دو، اشعال ثواب کرنا ہے، قرآن مجید پڑھنا ہے، اس کے لیے آپ کو صدقہ کرنا ہے، جو کہ فوراً کرو۔ تو میرے بعد ان مل صاحب بیان تھا تو اس نے کہا کہ جی مولانا کی بات بالکل ٹھیک ہے، شرعی طور پر کوئی یعنی شریعت کہتی فوراً کرو، تو ہم تیسرے دن رکھتے ہیں جو لوگوں کی سہولت کے لیے، چلو آج دفن کیا ہے تو 2 دن کے بعد پھر دوبارہ جمع ہو جاؤ خیر خیرات کے لیے، ورنہ کوئی ضروری نہیں۔ تو مجھے جو لے کر گیا تھا وہ انہی کا بندہ تھا، تو واپسی پر کہنے لگا یہ حضرت آج بات سمجھ میں آ گئی، تو جھگڑا تو ہے ہی نہیں، وہ بھی تسلیم کر رہے ہیں کہ بالکل بات آپ کی ٹھیک ہے۔ تو یہی پھر بدعت اسی کا نام ہے، آپ نفلی عمل کو فرض کا درجہ دیتے ہیں، جو نہ کرے تو اس پر جناب یہ کرو یوں نہیں کیا تانے مانے کیا۔ اس لیے ہمارے سامنے جو جس وقت بڑا فرض ہے، حج فرض ہے، اور حج عمرہ اور اس کے سامنے بالکل جو ہے نا اس کا ایک حصہ ہے، عمرہ جو ہے نا حج کا ایک حصہ ہے، عام دنوں میں تو عمرہ خود سب کچھ ہے، تو اب ایک عمرہ چھوٹا سا حصہ ہے، سمجھو سورہ فاتحہ ہی سمجھو، سورہ فاتحہ، اب آگے پورا عمل ہے وہ کریں گے، تو اس لیے اس سے پہلے اپنے آپ کو تھکانا مناسب نہیں ہوتا، تاکہ وہ آپ فریش اور تازہ ہو کر کریں۔ ورنہ کئی دفعہ ایسا ہوا نوجوانوں نے بڑی مشقتیں کرتے رہے، انہوں نے منع بھی کیا، تو جن دنوں میں وہاں جانا ہوا تو ان دنوں میں ان کا سامان ہمیں اٹھانا پڑا، سامان نہیں اٹھا سکتے تھے، تھکے ہوئے تھے، تھکن ہو فوراً تھکن ہو۔ ویسے بھی یاد رکھو علاوہ اس کے عبادت کا ایک بوجھ ہوتا ہے، اب ہم بیٹھے گھنٹہ بیٹھے رہیں گے،
ابھی ہم نماز میں کھڑے ہو جاؤ, نماز تھوڑی سی لمبی ہو جائے, آپ پر بوجھ ہو جائے, عبادت کا بوجھ ہوتا ہے, یاد رکھو. آپ صبح شام تک کچھ نہ کھائیں, کوئی پرواہ نہیں ہے. اور رمضان میں آپ کو پتہ چلے گا یار کچھ عبادت کر رہے ہیں, اس پر آپ کا ایک اس کا روب ہے اور اس پہ بوجھ ہے. یہ اس لیے نفس کو اس سے تکلیف ہوتی ہے, وہ نفس تکلیف اس لیے بوجھ ہے. یہ فرماتے تھے کہ ہمارے علامہ صاحب دان برکات فرماتے پہلوان 100 ڈنڈ بیٹھ کے نکال لیتا ہے, پھر فجر کی 2 رکعت نہیں پڑی جاتی. صبح اٹھے گا مسجد میں ڈنڈ بیٹھ کے 100, وہ 2 رکعت نہیں پڑھ سکتا, ہمت ختم ہے اس کی 2 رکعت پر. عبادت کا بوجھ ہوتا ہے. تو یہ جو ہم جائیں گے تو حج کا ایک اپنا بوجھ بھی ہے, لہٰذا اس میں ٹریولنگ ہی ہوگی, اور بس بھی ٹریول کریں گے تو وہ ٹریول عام ٹریول سے بہت مختلف ہے, کیونکہ ہمیں ہمارا نفس جو ہے, ہمارے نفس پر بوجھ پڑنا ضروری ہے. نفس جب تک نہیں دبتا روح کے پر نہیں کھلتے. نفس ہماری روح کے پر کے اوپر جو ہے نا وہ چپکائے رکھتے گوند. جس طرح آپ نے کبھی کبوتر بازی اگر نہیں کی تو کبوتر باندھ تو کبوتر کے پروں کو باندھ دیتے ہیں, وہ بیچارہ پھٹ کرتا رہتا ہے اور اتنی اڑنے والا پروں کو, جب تک وہ عادی نہ ہو جائے گھر کا تو اس کے پر نہیں کھولتے. یہ نفس جو ہے ہماری روح کے پروں کو باندھ دیتا, گوند لگا دیتا. تو جب تک یہ نہیں دبے گا بدبخت تو روح کے پر نہیں کھولے گا. تو روح ایسے جب پر کھولتی ہے عرش تک چلی ہے, عرش تک اڑتی ہے, وہاں سے اڑے گی عرش پر پہنچے گی. وہاں پھر اس لیے کہتے ہیں کہ کہتے حج کی تعریف کہ حج کیا ہے, کہ حج جو ہے وہ اللہ کے گھر کا حج ہے. حج جو اللہ کے گھر کا حج ہے, اور حج رب البیت مردانہ بغت, لیکن رب البیت کا جو حج ہے, اللہ کا جو حج ہے وہ مردوں کا کام ہے. جو ہر جگہ اللہ تعالیٰ کے نظارے کرتے ہیں, گھر میں جا کر گھر والے کو دیکھتے ہیں. حج رب البیت مردانہ بغت. حج جو ہے حج خانہ بغت, حج جو ہے یہ تو گھر کا حج ہے, لیکن اس سے آگے بڑھ کر رب البیت جو ہے مردانہ بغت. بہت اہم بات ہے. اس وجہ سے عبادت میں یہی رکھا ہے. اس لیے نماز کو صلاۃ کیوں کہتے ہیں, اور بہت وجوہ ہے, لیکن اصل وجہ جو سننے آتی ہے کہ صلاۃ کہتے ہیں کہ جو بانس کو ڈالتے ہیں نا آگ میں سیدھا کرنے کے لیے, اگر آپ نے دیکھا ہوگا منظر, بانس سیدھے کرنے کے آگ میں ڈالتے ہیں تو بانس سیدھا ہوتا ہے, تو لکڑی گرم ہو جاتی ہے پھر اس کو سیدھا کرتے ہیں. تو یہ نفس جو ہے نا جب نماز پڑھتا ہے اور صحیح نماز پڑھے تو یہ نفس آگ میں ڈالا جاتا ہے. اس آگ میں جب یہ ڈلتا ہے تو یہ سیدھا ہو جاتا ہے, شرارت نہیں کرتا. لیکن ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر, نماز فحشاء اور منکر سے روک دیتی ہے, بشرطے کہ نماز ہو صحیح معنی میں. کیونکہ نفس جو ہے صلیۃ العود, لکڑی جس طرح آگ میں ڈال کر سیدھی کرتے ہیں, نفس نماز سے سیدھا ہو جاتا ہے, اس کا بوجھ پڑتا ہے نماز. نماز کتنی مشکل لگتی ہے اس کو نفس, وہ ویسے کھیلتا کودتا رہا بھاگتا رہا, اس کے لیے مشکل, نماز مشکل ہے. اور ہم مقصود شریعت کا یہی ہے کہ اس نفس کو دباؤ, کسی طرح بھی دبتا ہے, یہ بٹھاؤ اس کو, نیچے بیٹھا رہے گا. جب بیٹھے گا تو پھر تمہارے کام کا ہے, ورنہ تو یہ تمہارے سر پر سوار ہے. بہرحال